السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو دا ناول پلیٹ فارم یوٹیوب چینل۔ میں ہوں کرسم فاطمہ اور آج ہم ریڈ کریں گے بے شرم عشق از قلم ہے میرا فاطمہ، قسط نمبر 4۔ آل رائٹس ریزروڈ۔ اردو ناول پلیٹ فارم۔ ناول کو کاپی پیسٹ کرنا سختی سے منع ہے۔ چوری کرنے والوں پر سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ سیکنڈ میرج، ایج ڈفرینس، روڈ لونگ ہیرو، شارپ ہیروئن، انسین لو بیسڈ۔ میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ سمیر کیسا لگا آپ کو؟ ان کے پوچھنے پر شاہ صاحب نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتے تھے ان کی بیوی اور ماں کے دماغ میں یہی کھچڑی پک رہی ہوگی۔ دیکھیں بیگم، میری بات دھیان سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ نے ہمیشہ میرا حوصلہ بلند کیا اور یقیناً آپ میری بہترین ہمسفر ہیں۔ اس بار بھی میری بات سمجھیں۔ میں جانتا ہوں میری ماں کی طرح آپ کی بھی یہی خواہش ہے کہ آپ کی بیٹی کو اچھا سسرال ملے، لڑکا اچھا ہو، اور اس لیے آپ نے یہ بات مجھ سے کی کیونکہ آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ سے بات کروں۔ آپ جانتی ہیں وہ مجھے کبھی منع نہیں کرے گی۔ لمحے کے لیے وہ رکے، جبکہ مسز شاہ حیران تھی کیونکہ وہ بالکل صحیح نتیجے پر پہنچے تھے، اس لیے تو وہ ان کو کہہ رہی تھیں۔ وہ جانتی تھیں اشال کبھی انہیں منع نہیں کرے گی۔ دیکھیں جان، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، سمیر بہت اچھا ہے۔ ان کا ہاتھ پکڑے بہت محبت سے کہا، لیکن ضروری نہیں جو اچھا ہو وہ اچھا ہمسفر بھی ہو۔ میں نے سمیر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے بھی اشال کے لیے پسندیدگی نہیں دیکھی۔ اس کی آنکھوں میں احترام تھا اور میں اس احترام کے رشتے کو ختم نہیں کرنا چاہتا۔ کوئی شخص نہیں، میرے دوست نے اس کی تربیت بہت بہتر کی ہے اور یہ اس کے ہر انداز سے واضح ہے، لیکن وہ باہر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے نہ اسے کوئی اور پسند ہو، اور اگر ایسا ہے تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ آپ چاہتی ہیں میں اشال سے بات کروں، لیکن آپ کو نہیں لگتا یہ ایک قسم کی زبردستی ہوگی؟ میں اسے اپنا مان دوں اور بدلے میں اس سے جواب طلب کروں؟ آپ کو کیا لگتا ہے وہ انکار کرے گی؟ کبھی بھی نہیں۔ پھر تو یہ سراسر ظلم ہوگا ہم پر۔ پھر ہم والدین کہتے ہیں ہم نے اپنے بچے کی رضامندی لی، لیکن دیکھا جائے تو یہ رضامندی کم اور محبت کے آڑ میں چھپی زبردستی زیادہ ہے۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ وہ چپ ہوئے اور مسز شاہ کو دیکھا جو دم سے دھائے ابھی انہیں دیکھ رہی تھیں۔ آج بھی ان کے الفاظ دل میں اترتے تھے۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ انہیں مسلسل خود کو تکتا پا کر وہ پوچھ بیٹھے۔ سوچ رہی ہوں میری کس نیکی کے صلے میں قسمت نے آپ کا ساتھ نوازا ہے، یا شاید نیکی نہیں، وہ رب بہت مہربان ہے جس نے اتنی رحمتیں مجھ پر اتاری۔ شاہ صاحب کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ یقیناً ان کی بیوی ان کی بات سمجھ گئی تھی۔ تحفہ تو آپ ہیں خدا کا دیا ہوا، وہ بھی بیش بہا قیمتی تحفہ۔ جانتی ہیں نیک بیوی کتنی بڑی نعمت ہے، اور میں اس نعمت سے مالا مال ہوں۔ انہیں اپنے حصار میں لیے اپنے الفاظوں کا مان بخش کے تھے۔ سوری نا زنیرہ، بس بھی کر۔ اب اپنا غصہ ختم ہوا تو وہ زنیرہ کو منانے بیٹھی۔ نہیں بات کرنی میں نے، دفعہ ہو جاؤ۔ وہ بھی اس کے انداز میں چیخی تو سب انہیں دیکھنے لگے جو روز کوئی نہ کوئی تماشا لگا دیتی تھیں۔ دیکھ اب تو میری انسلٹ بھی ہو گئی، اب مان جا۔ اسے گھورتا دیکھ اشال نے اپنی ہیزل آنکھیں ٹپٹپائی تھیں اور اوپری لبوں کو اندر لیتے نچلے لبوں کو لٹکائے تو زنیرہ نے رونی صورت بنائی۔ اشال تو ہر بار ایسے نہیں کر سکتی، اور ہانسی ہوئی۔ مان جا، میں تیری کیوٹ دوست ہوں نا، ایک ہی دوست ہے میری۔ اب اس پر بھی غصہ نہیں نکالوں تو دیوار سے سر مار لوں جا کر، تب ٹھیک ہے؟ شٹ اپ، میں ناراض نہیں ہوں، خبردار آئندہ ایسی بکواس کی تو زونی میری جان۔ اشال نے اسے ایک زبردست سی فلائنگ کس دی تو وہ مسکرا دی۔ اوئے ہنس مت، کیچ کر کہیں اور چل جائے گی۔ اشال کی بات پر زنیرہ ہنس پڑی۔ اب جو بھی پہلا بندہ کینٹین میں داخل ہو سمجھ لو کس اس کی ہے۔ زنیرہ نے آنکھ مار کر کہا تو اشال کی ساری حسیں دروازے کی طرف ہو گئیں کہ نہ جانے اب کون داخل ہوگا۔ 5 منٹ کے انتظار کے بعد ایک چپکو سا کپل داخل ہوا تو
سنیرا کا منہ بن گیا اور اشال کی ہنسی چھوٹ گئی۔ انہیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، یہ دونوں کافی ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ اس کے ہنسنے پر سنیرا بھی ہنسنے لگے۔ یو آر رائٹ، یہ کس میں نے کیچ کر لی۔ وہ ہاتھ بڑھاتے ایکٹنگ سے پکڑتے دونوں ہنسنے لگے۔ لنچ کرتے دونوں کا رخ اب کلاس کی طرف تھا۔ شائنا آپی، آپ تو بہت لکی ہیں، آپ کو ہان بھائی جیسے محبت کرنے والا شخص ملا، شائنا کی چھوٹی بہن نے حسرت سے کہا۔ اس وقت وہ لوگ کھلی چھت پر بیٹھے۔ شائنا کا گھر چھوٹا تھا، جو 2 کمروں، ایک پلستر کچن اور واش روم، لکڑی کی سیڑھی اور کمرے کے اوپر کھلی چھت پر اس کے خواب بڑے بڑے تھے۔ ہاں بالکل، وہ تو لٹو ہیں مجھ پر۔ ہمارے خاندان میں ایک ڈھنگ کا لڑکا ہی نہیں تھا، اس نے نخوت سے کہا۔ ویسے آپی، کیا وہ بہت ہینڈسم ہے؟ چھوٹی نے اشتیاق سے پوچھا۔ بہت زیادہ، بالکل ہیرو جیسا، آدھی یونی فدا ہے اس پر، اور وہ میرے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ شائنا کے لہجے میں ایک الگ ہی روح تھا۔ اور وہ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ اور آپ ان سے کتنا پیار کرتی ہیں؟ میں تو دیوانی ہوں شروع سے ہی، اس کی نئی نئی گاڑیاں، ٹھاٹ باٹ، محلوں والی زندگی، میرا تو ہر خواب پورا ہو جائے گا۔ شائنا کی بات سن کر چھوٹی سی مسکراہٹ سمٹی، کیونکہ اس میں پیار تو اسے کہیں نہ نظر آیا۔ آپی، یہ کیسا پیار ہے بھلا؟ چیزوں سے؟ کل کو کوئی اور ملا تو تب کی تب دیکھی جائے گی۔ تم نے وہ گانا تو سنا ہوگا، یار دلبر تجھے کیسا چاہیے، پیار کے لیے بھی پیسہ چاہیے۔ اس کی بات چھوٹی کے لیے کم از کم حیران کن تھی۔ یہ غلط ہے، آپ سراسر انہیں دھوکہ دے رہی ہیں۔ وہ اسے سمجھانے لگی، تم اپنا منہ بند رکھو اور اپنا کام کرو، تمہیں بتانا ہی نہیں چاہیے تھا، سب کے سب جلتے ہیں مجھ سے۔ وہ اپنی غلطی سمجھنے کے بجائے وہ اسی پر بھڑک اٹھی تو اس کے بگڑتے تیور دیکھ کر چھوٹی نے جانے میں ہی عافیت جانی۔ آپ پچھتائیں گے آپی، وہ کہتی جا چکی تھی، جبکہ شائنا آسمان کو دیکھتے اپنے اونچے خیالوں میں کھو چکی تھی۔ ڈیڈ آئیں، کافی پیتے ہیں۔ اپنے ڈیڈ کو ٹیرس پہ کھڑا دیکھ وہ بھی آ گیا۔ المیر وجدان خانزادہ بھی مسکراتے ہوئے کپ تھامے ہوئے وہیں بیٹھ چکے تھے۔ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہو مجھ سے؟ جانچتی آنکھوں سے اسے دیکھا وہ پوچھ بیٹھے۔ ڈیڈ، آپ کی نظریں چیل جیسی ہیں۔ سمیر کی بات ان کا قہقہ گونجا۔ بچوں پر نظر رکھنی پڑتی ہے۔ اب تم بتاؤ کیا بات ہے، تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ ڈیڈ، آپ کو اشال کی آنکھوں میں کیا نظر آتا ہے؟ وہ پرسوچ انداز میں پوچھ بیٹھا۔ دھیان ابھی بھی اشال میں الجھا ہوا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اپنے نئے نئے جذبات چھپانے میں ناکام ٹھہری تھی۔ وہ اپنے باپ کی طرح چیل جیسی زہری نگاہیں رکھنے والا سمیر پہلی ملاقات میں امپریس اور دوسری ملاقات میں الجھ گیا تھا۔ اس کے سوال پر المیر خانزادہ نے اسے اچنبھے سے دیکھا۔ میں اس کی آنکھیں کیوں پڑھوں گا بھلا؟ لیکن تمہارا چہرہ بتا رہا ہے تم ایک کام انجام دے چکے ہو۔ تو پھر بتاؤ کیا پڑھا ہے تم نے اس کی آنکھوں میں جو تمہیں الجھا گیا؟ وہ کسی اور آنکھوں کو نہیں پڑھے پر اپنے بیٹے کے ہر انداز سے واقف تھے۔ ڈیڈ، اس کی آنکھوں میں چاہت تھی، جلتا ہوا آگ، بھڑکتا شعلہ۔ یہ سب دیکھا میں نے اس کی آنکھوں میں جس کو چھپانے کی وہ ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ تمہارے لیے اب کہ وہ چونکے نہیں، اس نے فقط اتنا ہی کہنا مناسب سمجھا، کیونکہ اس سے آگے جو وہ محسوس کر رہا تھا اسے بتانے جیسا نہیں لگا، کیونکہ اگر تو وہ غلط ہوتا تو اس کے نزدیک یہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوتی۔ ویسے ڈیڈ، ایک بات بتاؤں؟ سمیر ماحول بدلتا اپنی ٹون میں واپس آ چکا تھا۔ انہوں نے آئیبرو اچکائی، گویا گفتگو جاری رکھنے کا سندیشہ دیا ہو۔ کل میرے پاس ایک فرینڈ کی کال آیا تھا، یاد ہے آپ کو لیانا؟ وہ پرجوش سا ہوا۔ ہوگی، کوئی نہیں یاد۔ انہوں نے بھی لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ارے ڈیڈ، لاسٹ ٹائم میری پارٹی میں آپ اس سے ملے تھے۔ سمیر نے یاد دلانے کی کوشش کی۔
سمیر میں تمہارے بہت سارے دوستوں سے ملا تھا اور مجھے بھلا ایک لڑکی کی کیسے یاد ہوگی۔ المیر وجدان خانزادہ کے ماتھے پر بلوں کا جال بچھا تو وہ اپنے باپ کو فداوانہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ ڈیڈ یو نو وٹ، آپ غصے میں اور بھی زیادہ ہینڈسم لگتے ہیں۔ سمیر کی بات پر وہ بس گھور کے رہ گئے۔ اچھا سنیں نا، اس لڑکی نے مجھ سے آپ کا نمبر مانگا ہے۔ وٹ؟ اب کے چیخنے کی باری ان کی تھی، جبکہ اپنے باپ کو پوری طرح سے بے چین کرتا وہ پرسکون سا چیئر پر ٹیک لگا کر انہیں مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، آئی نو، آہستہ سے ٹھہرے ہوئے الفاظ میں گویا ہوئے۔ ہاں ہاں، دل کو منانے کے لیے غالب خیال اچھا ہے۔ آپ کہیں تو آپ کو چیٹس دکھا دوں گا۔ چونکہ وہ واقعی سچ بول رہا تھا اس لیے موبائل بھی نکال لیا۔ تبھی المیر وجدان خانزادہ نے اسے فوراً روکا، کیونکہ اس کے انداز سے واضح تھا وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ بتائیں ایسا کیا کہا تھا آپ نے اسے؟ سمیر نے اپنی مسکراہٹ دباتے سسپیشس انداز میں پوچھا تو وہ تھوڑے خجل ہوئے۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ اور تم مجھ سے پوچھنے کے بجائے بول نہیں سکتے تھے کہ میں تمہارا باپ ہوں؟ انہیں خود پر چڑھتا دیکھ سمیر نے بھی پینترا بدلا۔ بس کریں ڈیڈ، میں نے بس سب کو بتایا تھا کہ آپ میرے ڈیڈ ہیں، بٹ نو ون کین بلیو می اینڈ اٹس یور فالٹ۔ مائی فالٹ؟ میں نے کہا تھا آپ سے بلیک کلر مت پہنیں، پر آپ نے میری بات نہیں مانی۔ میں آفیشیل ڈنر سے آیا تھا، تم زبردستی مجھے اپنی پارٹی میں لے گئے تھے، میں دوبارہ ڈریس چینج کرتا۔ آپ کو بلیک پہننے ہی کس نے کہا تھا؟ جبکہ آپ جانتے ہیں بلیک کلر آپ پہ کتنا زیادہ سوٹ کرتا ہے، جبکہ آفیشیل ڈنر میں بھی لڑکیاں تو ہوں گی۔ میں تمہارا باپ ہوں، تم میرے باپ مت بنو۔ کچھ جواب نہ سوجا تو انہوں نے مصلحت سے کام لیا۔ ڈیڈ، آپ اپنی داڑھی اور بال وائٹ کروا لیں، اس نے اپنی تہ سے مشورہ دیا۔ کیا دماغ جگہ پر ہے تمہارا؟ اس کی بے سر و پیر بات پر وہ ہتے سے اکھڑے۔ دیکھیں، لوگ وائٹ کلر پر بلیک کلر لگاتے ہیں، آپ بلیک پر وائٹ لگائیں تاکہ بڑھاپے کا ٹچ آئے، پھر آپ میرے باپ لگیں گے، بھائی نہیں۔ اب سمیر پوری بوڑھی دادی کی طرح سمجھا رہا تھا۔ تم نکلو یہاں سے اپنے بیکار مشوروں کا بٹارا لے کر۔ وہ شروع سے ہی اپنے بالوں کے لیے بے حد پوزیسو رہے تھے اور سمیر ان کے خوبصورت بالوں سے جیلس سی رہی تھی۔ جب ہی اس کی ساری سوئیاں بال پر آ کر ہی رکتی تھیں۔ اوکے سمیر کی جان، چلتا ہوں، خیال رکھنا اپنا۔ کسی بڑے کی تاکید دیتا وہ نکلا تو وہ مسکرا دیے، پھر وہ دوڑ کر واپس آیا اور انہیں ٹائٹلی ہگ کیا۔ سمیر کی جان، تھوڑا دل سے مسکرائیں نا۔ ہر بار والی فرمائش پھر سے آئی تو انہوں نے مسکراہٹ گہری کر لی، پر اس کا کھوکھلا پن ختم نہ کر سکے۔ ایسے نہیں، ایسے ہی مسکراتا ہوں میں۔ تم کیا چاہتے؟ میں وہ زندگی چاہتا ہوں اس میں مسکراہٹ میں جو 5 سالہ سمیر نے آخری بار اپنی برتھ ڈے پر دیکھی تھی۔ اس کے لہجے میں کرب سا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، جاؤ، تمہیں جانا تھا نا؟ جا رہا ہوں، پر جس دن وہ مسکراہٹ واپس سے شکرانے کا نفل پڑھوں گا۔ اللہ جی۔ آسمان کی طرف دیکھتے ایک عہد کرتا وہ نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ خالی نظروں سے آسمان کو دیکھنے لگی۔ تنہائی کو زہر مانتے ہیں، ہوتی ہے بے صبری جانتے ہیں۔ تم نہیں جانتے سمیر، ہجر کی وہ راتیں، وہ بے وفائی کا کرب کیسے سہا تمہارے باپ نے۔ میں پھروں دربارِ یاراں میں بے نشاں، بے چارہ یہ دل لے جاؤں کہاں۔ میں تم سے پیار نہیں کرتی، تمہاری بیوی پریگننٹ ہے، اور سرپرائز پتہ ہے کیا ہے؟ وہ میرا بچہ ہے۔ وہ چیختے ہوئے بیٹھ گئے، بالوں کو ہاتھوں میں جکڑے، سر نیچے گرائے، سالوں سے رکے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ اس کے ایک ذکر نے سارے غم تازہ کر دیے۔ میری بے بسی کو سنوار دے، وہ قرار دے، وہ قرار دے، میری زندگی تو سنوار دے۔ جاری ہے۔ Thanks for watching this video. Please must subscribe our channel.